السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج جمعہ ہے اور آج سے حکومت کے خلاف ایک تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے جو آگے چل کے حکومت کے لیے بڑی مشکل کھڑی کر سکتی ہے۔ کون تحریک چلانا چاہتا ہے، کس مقصد کے لیے تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا ہے، ایک تو اس پر بات ہوگی، دوسرا کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ اور خبریں بھی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کی جو نوکری ہے، ان کی جو کرسی ہے، وہ پڑ گئی ہے خطرے میں۔ ان کے خلاف ایک آئینی درخواست آ گئی ہوئی ہے کہ وہ غیر قانونی اور غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہیں، لہٰذا ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ یہ درخواست صرف ایک وکیل کی یا صرف تحریک انصاف کے ایک MNA کی یا تحریک انصاف کے ایک سابق رہنما کی درخواست کے طور پر اس کو لیا جا رہا ہے، یا پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ سہیل آفریدی صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اس طرح کا کوئی حربہ تو کوئی استعمال نہیں کر رہا، اور اس کا اثر کیا ہوگا، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور کراچی والوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ شاہراہ بھٹو کا باضابطہ طور پر افتتاح ہوگا آج، اور جس سے کراچی والے جو جن روٹ سے شاہراہ بھٹو گزر رہی ہے ان کے لیے بہرحال ایک سکھ کا سانس وہ لیں گے۔ انفراسٹرکچر، کراچی کے انفراسٹرکچر میں ایک بڑا مائل سٹون اس کو سمجھا جاتا ہے، گیم چینجر سمجھا جا رہا ہے اس منصوبے کو، تو ویڈیو کے آخر میں اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن جو آغاز میں نے گزارش کی کہ اپنا آج احتجاج کا دن ہے، اور احتجاج کا اعلان مولانا فضل الرحمان صاحب نے کر رکھا ہوا ہے مہنگائی کے خلاف، اور مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں۔ لوگ سیاسی جماعتوں سے اس وجہ سے بھی نالاں ہیں کہ وہ ان کا نہیں سوچتے۔ وہ کوئی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلا رہا ہوتا ہے جناب، کوئی کہتا ہے کہ جی اپنا ایران اور امریکہ کی جنگ رکوائیں، ظاہر ہے اس کا پاکستان کو فائدہ ہے، لیکن عام لوگ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی بھوکے سے پوچھو گے 2 اور 2 کتنا ہوا، تو وہ کہے گا 4 روٹیاں۔ تو عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارا جو ہے وہ چولہا نہیں جل رہا، پیٹرول کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، بجلی کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، روزگار کے مواقع دن بدن ختم ہوتے جا رہے ہیں، بجلی نام کو نہیں ہے۔ ہمارے دفتر میں شادمان میں 4-4 5-5 گھنٹے لائٹ چلی جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کیا وجہ بنی۔ پتہ چلتا ہے کہ جناب کوئی ٹرانسفارمر اڑ گیا، یعنی بجلی کا ڈپارٹمنٹ اتنا ناکارہ ہو چکا ہوا ہے کہ ٹرانسفارمر اگر اڑ جائے اور شادمان جیسے علاقے میں بھی 6-6 گھنٹے 7-7 گھنٹے پورا دن لائٹ نہ ہو، اور یہ ہفتے میں 1 آدھ بار ہوتا ہی ہے ہمارے ساتھ، تو عام باقی جو بیچارے لوگ گھروں میں رہتے ہیں، یہاں تو ہم جنریٹر چلا کر گزارا کر لیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہوں گے، ان کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔ شدید ترین گرمی میں مہنگی بجلی وہ بھی کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، تو لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں۔ اور احتجاج کی جو کال مولانا فضل الرحمان صاحب نے دی ہے وہ کتنی کامیاب ہوگی، یہ اصل میں دیکھنا ابھی دیکھا جائے تو پھر پتہ چلے گا آج جب احتجاج ہوگا۔ لیکن میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو عام آدمی کے مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ بس ہر کوئی اپنا چورن بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو مولانا صاحب نے اس حوالے سے، اور جماعت اسلامی والے بھی احتجاج کر رہے ہیں اس معاملے پر، تو انہوں نے اعلان کیا کہ جی آج جمعے کو ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ اچھا، اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے؟ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے احتجاج کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، کوئٹہ میں بھرپور ہو گئے، 4-5 صوبہ دارالحکومتوں میں بھرپور ہو گئے، تو پھر ایک سلسلہ چل پڑے گا، پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں، کیونکہ حکومت کے پاس مہنگائی کا کوئی علاج، کوئی حل نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں نیچے نہیں آ رہی۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں، جب آپ سے تھوڑی دیر پہلے میں نے جائزہ لیا تو پچھلے 15-20 دنوں میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 195 سے لے کر 105 کے درمیان وہ کر رہی ہے، اوپر نیچے ہو رہی ہے، 95 سے نیچے نہیں آ رہی۔ اور خدشہ یہ ہے کہ یہ $140 تک یہ پیٹرول کی قیمت جا سکتی ہے، اور اگر یہ قیمتیں اور زیادہ اوپر چلی گئی تو حکومت کیا کرے گی؟ حکومت کے پاس کوئی حل ہے؟ ابھی تک تو نہیں ہے۔ حکومت میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے جو معاشی ماہر ہیں، جو بڑے بڑے دماغ ہیں، جو بڑی بڑی فیسلٹیز انجوائے کرتے ہیں، وہ اس بارے میں سوچیں کہ کس طرح اس صورتحال سے نمٹا جائے، کیونکہ وہ اپنا جو بھوک یا قوت خرید
اگر وہ لوگوں کی ختم ہو جائے تو پھر لوگوں کی برداشت ختم ہو جاتی ہے. یعنی بھوک بڑھ جائے اور قوت خرید ختم ہو جائے تو لوگوں کی برداشت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب آپ سنتے ہوں گے آئے روز کہ ایک باپ نے بچوں سمیت خودکشی کر لی, ایک ماں نے بچوں کو زہر دے کر خود بھی زہر کھا لیا. تو یہ واقعات, ان کا ذرا نفسیاتی جائزہ بھی لینے کی ضرورت ہے, لیکن اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بھوک پھر برداشت نہیں ہوتا لوگوں سے, تو لوگ یہ بڑے خطرناک قسم کے قدم اٹھا لیتے ہیں. اگر یہ اوورال مکمل سماج کے اوپر ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ کل کو کیا جو مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, بدحالی ہے, یہ کیا رخ اختیار کرے گی, اس کا حکومت کو جائزہ لینا چاہیے, اس کا حکومت کو حل نکالنا چاہیے کہ کچھ بھی کر کے لوگوں کو ریلیف دیا جائے. یہ تو ابھی تک تحریک کر رہے ہیں کہ جی بجٹ میں لوگوں کے اوپر نئے ٹیکس, یعنی عام جو لوگ جو بیچارے جی ایس ٹی بھرتے ہیں یا ہمارے جیسے جو لوگ اپنے انکم سے ٹیکس دیتے ہیں, جن کی براہ راست بینک میں انکم آتی ہے, ان کو نچوڑیں. یہ جو تاجر طبقہ ہے, صنعت کار ہے, ان کو ٹیکس نیٹ سے باہر ہی رکھیں, تھوڑا تھوڑا بس وہ ایف بی آر وغیرہ میں تھوڑا تھوڑا جمع کروا کے اور باقی ٹیکس چوری کرتے رہے. وہاں ٹرمپ جیسا آدمی وہ ٹیکس چوری کرتا ہے جی, اس نے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو ٹیکس سے استثنا, ٹیکس آڈٹ سے استثنا دلوا دیا ہے. تو یہاں پر بھی ظاہر تاجر اور صنعت کار یہی کرتے ہیں. ٹرمپ بھی ایک صنعت کا اپنا کاروباری آدمی ہے. تو یہ جو تحریک آج سے جو احتجاج شروع ہونے جا رہا ہے, یہ کس طرف جائے گا, یہ حکومت کو سوچنا چاہیے. اگر یہ ٹریگر ہو گیا, لوگوں کو لگا کہ نہیں یار ہمیں نکلنا چاہیے اس کے اوپر, تو پھر لوگ نکل سکتے ہیں. انڈیا میں کیا ہوا ہے, انڈیا کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک ریمارکس دیا تھا بے روزگار نوجوانوں کے لیے کہ کاکروچ ہیں. پھر انہوں نے وضاحت بھی کی کہ جی وہ میں نے کاکروچ جو ہیں وہ سب نوجوانوں کو نہیں کہا تھا, کچھ نوجوانوں کو کہا تھا. سوریا کانت چیف جسٹس ہیں انڈیا کے, انہوں نے ریمارکس دیے تھے چند دن پہلے. اس کے بعد کسی دل جلے نوجوان نے کاکروچ جنتا پارٹی کا ایک ٹرینڈ چلا ہے سوشل میڈیا پر, پھر اس کا انسٹاگرام پر ایک اکاؤنٹ بنا لیا, اور دیکھتے دیکھتے آپ لوگوں کا غصہ چیک کریں نوجوانوں کا, کل رات تک 14 ملین فالوورز ہو گئے. حالانکہ وہاں کی جو بی جے پی ہے, بھارتیہ جنتا پارٹی, اس کے کوئی اپنا 8.8 ملین فالوورز ہیں انسٹاگرام پر. تو یہ بی جے پی سے بھی آگے نکل گئی. تو یہ جو غم اور غصہ ہے لوگوں کا, یہ ظاہر ہے یہاں پر بھی آ سکتا ہے کسی بھی وقت. بے روزگاری ہے, بھوک ہے, بدحالی ہے, تو یہ حکومت کو اس بارے میں بہرحال سوچنا چاہیے. اچھا جی, اب جو میں نے بات کی تھی وہ سہیل آفریدی صاحب والی, تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی ہیں. انہوں نے آئینی عدالت میں ایک درخواست پٹیشن دائر کی, آئینی پٹیشن دائر کی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ جو اس کو غیر آئینی قرار دے کر علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ کے طور پر بحال کیا جائے, اور سہیل آفریدی کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے, کیونکہ ایک نااہل شخص نے, سزا یافتہ شخص نے دباؤ ڈال کر علی امین گنڈاپور سے استعفیٰ لیا تھا, جو کہ وہ نہیں کر سکتا سپریم کورٹ کے فیصلوں کے حوالے سے انہوں نے حوالہ دیا ہے. تو لہٰذا گنڈاپور صاحب کو بحال کیا جائے. اب اس پر گو کہ گنڈاپور صاحب کی وضاحت آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی میرا اس پٹیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا اور عمران خان صاحب کی امانت تھی, تو میں نے ان کا عہدہ واپس کر لیا, تو یہ پٹیشن سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا, اب لینا دینا علی امین گنڈاپور کا ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی سہیل آفریدی صاحب نے سازشیں کی تھی گنڈاپور کے خلاف بذریعہ مراد سعید یا عمران خان صاحب کی بہنوں کے ذریعے, تو ہو سکتا ہے سہیل آفریدی صاحب سے یہ بدلہ لینے کے لیے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ پراکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہوں شیر افضل مروت کو. لیکن ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو پچھلے منگل کو ابھی آئے تھے اسلام آباد, کچھ جتھے شتے لے کے خیبر پختونخوا سے, اور پورا دن اسلام آباد کی سڑکیں بند رہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جی ہمیں ملاقات کرنے دیں, تو وہاں پر پولیس افسروں سے الجھتے رہے کہ جو تم پاکستان توڑ دو گے, تم پاکستان توڑنا چاہتے ہو, تم پاکستان توڑنا چاہتے ہو. تو ایک خیال یہ بھی ہے کہ ان کو ذرا ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ بیٹا اگر تم یہ دوبارہ یہ حرکت کرو گے تو پھر ایک آئینی عدالت پڑی ہے, تلوار ان کے سر پر لٹکائی گئی ہے کہ آئینی عدالت کے اندر پٹیشن پڑی ہے, پھر دیکھ لینا تمہارے خلاف فیصلہ آ جائے گا. ڈرانے کے لیے کافی ہوتا ہے, عدالت تو اپنی مرضی سے فیصلہ دے گی جو عدالت کو لگے گا آئین اور قانون کے مطابق ہو, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ جو
پلی لی گئی ہے شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے وہ کوئی اتنی اسٹرانگ ہے. عمران خان صاحب بے شک سزا یافتہ ہیں جو بھی ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا، لوگوں نے ان کے جو اپنا تحریک انصاف کے یا ایم پی ایس جو ہیں وہاں پر جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے، انہوں نے ووٹ کیا، تو وہ تو ووٹ کر سکتے ہیں، اسمبلی ووٹ کر کے کسی کو بھی منتخب کر سکتی ہے، تو منتخب ان کو بہرحال اسمبلی نے کیا. تو میرا نہیں خیال کہ اسمبلی کی کارروائی میں کوئی آئینی عدالت مداخلت کر سکتی ہے، اس کے جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں. اچھا، جب کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو بی آر ٹی ریڈ لائن 2 کا کام ہے وہ تیز کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اور وہ ایف ڈبلیو کے حوالے کر دیا گیا، تو کابینہ نے اس کی منظوری دی. لیکن آج وہ جو بڑے عرصے سے جس منصوبے کا انتظار تھا اس کا باضابطہ طور پر افتتاح ہونے جا رہا ہے اور وہ مکمل ہو گیا ہوا ہے. وہ ہے شاہراہ بھٹو، قیوم آباد سے کاٹھوڑ تک، یعنی سپر ہائی وے تک، M9 موٹر وے تک. اور یہ جو لوگ یہاں پر سفر کرتے تھے شہر کے بیچوں بیچ گزر کر بحریہ ٹاؤن یا DH سٹی تک جاتے تھے، جن کو 2-3 گھنٹے لگ جاتے تھے، اب یہ آدھے گھنٹے کا سفر رہ جائے گا. تو اس کا افتتاح بلاول بھٹو زرداری صاحب کرنے جا رہے ہیں. تھوڑے سے منصوبے کے خد و خال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منصوبہ جو ہے وہ 39 کلومیٹر پر کا یہ ہے، یہ اپنا پیسج ہے، سڑک ہے، اور اس پر کوئی 57 ارب کے قریب اس پر لاگت آئی ہے. قیوم آباد انٹرچینج پہلا، پھر EBM کاز وے انٹرچینج ہے اس کا، کورنگی شاہ فیصل کالونی برج انٹرچینج، یعنی ان علاقوں سے گزرتی جائے گی. قائد آباد شاہراہ فیصل N5 انٹرچینج. اچھا، اس کے علاوہ میمن گوٹ انٹرچینج ہے، اور پھر کاٹھوڑ جہاں پر یہ جا کر M9 موٹر وے سے یا سپر ہائی، کیونکہ میں تو اس کو موٹر وے نہیں کہتا، موٹر وے ہے بھی نہیں، تو فضول میں اس کو موٹر وے کہا جاتا ہے. موٹر وے والی کوئی بھی اس میں چیز نہیں ہے جو موٹر ویز میں ہوتی ہے. تو وہاں تک یہ جائے گا، اور اس میں پھر ایک بڑی آبادی جو ہے وہ لاکھوں لوگ جو ہے روزانہ اس سے مستفید ہوں گے. یہ کراچی کا کیونکہ انفراسٹرکچر کافی نظر انداز کیا گیا تھا، تو اب اس پر کچھ عرصے سے تیزی سے کام چل رہا ہے. شہر کے اندر اب بھی صورتحال بہت خراب ہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی پر تنقید ہوتی ہے، بجا ہوتی ہے. لیکن پچھلے دنوں میں نے ایک چیز دیکھی، کریم آباد انٹرچینج اپنا انڈر پاس کو لے کر پہلے تو اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی کہ بہت چھوٹا ہے، وہ 2 لین ہے. اچھا، یہ 6 لین ہے اپنا جو ہے وہ شاہراہ بھٹو 6 لین ہے. اچھا، وہ 4 لین تھی، جو اپنا کریم آباد انڈر پاس کی سڑک 4 لین تھی، یعنی 2 ادھر 2 ادھر، آنے والی 2 جانے والی. اچھا، اس پر پہلے تو مطلب طرح طرح کی میمز بنی. تو شہر کے بیچوں بیچ اگر کوئی انٹرچینج نکلے تو اپنے پلازے توڑنے ہیں، سارا کچھ گرانا ہے تو بھی شور ہونا ہے. جتنی جگہ اویلیبل تھی اس کے اوپر انہوں نے بنا دیا تو بھی شور ہو رہا تھا. لیکن ایک اور چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ کہ یار انٹرچینج اپنا وہ انڈر پاس کے نیچے لوگ جا رہے ہیں اور کچرا پھینکتے ہوئے جا رہے ہیں. یعنی وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے نا کہ جی آپ کہیں کوئی آبادی ہے، کوئی گھر ہیں کہیں سے، اب انہوں نے لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے کچرا پھینکنے کی، انہوں نے وہاں پھینک دیا تو اور بات. لیکن اس طرح کے کچھ لوگ جو فضول میں پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں کسی اچھے کام کو خراب کرنے کے لیے، بہت کچھ کراچی میں ہے جس کو جینوئن بنیادوں پر، جس پر حکومت پر تنقید ہو سکتی ہے، کرنا چاہیے، کسی قسم کی رعایت نہیں دینی چاہیے. لیکن اگر کوئی اچھا منصوبہ بنا ہے آپ کے شہر میں تو آپ اس کو خراب کیوں کرتے ہیں، گندا کیوں کرتے ہیں، اور اس کو کچرا. اور دوسری چیز یہ کہ مطلب شہر میں آپ جائیں، کوئی بھی تازہ سڑک بنی ہے، کہیں کوئی بلڈنگ بنی ہے، عمارت بنی ہے، تو مطلب پان تھوکا جاتا ہے جان بوجھ کر دیوار کے اوپر، اور ود ان منتھس وہ ساری کی ساری دیواریں جو ہے وہ گندی ہو جاتی ہیں. تو ان شہریوں کو خود خیال کرنا چاہیے. میں نے کئی بار مثالیں دی ہیں کہ ایک سڑک بن رہی تھی، بنی نہیں، اس سڑک کا جو ڈیوائیڈر ہوتا ہے، اس ڈیوائیڈر پر جو بلاک لگے ہوئے تھے، صاحب تھے بارش، وہ ڈیوائیڈر توڑ کر اور وہ ایک ڈمپر میں رکھ کے لے کر جا رہے تھے. نوجوان نے روکا کہ جی یہ کیوں لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تمہارے باپ کا ہے. انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہمارا ہے. شہر میں کوئی کام ہوتا نہیں، اگر ہوتا ہے تو تم لوگ آ کر اکھاڑنا شروع کر جاتے ہو. تو یہ شہر والوں کو اپنے جو منصوبوں کا نا، جو اپنے جو پروجیکٹس ہیں، ان کی سہولت کے لیے جو چیزیں آتی ہیں ان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، نہ کہ سیاسی مخالفت میں آ کر صرف یہ دکھانے کے لیے، گندا کرنے کے لیے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک زاہد منصوری صاحب ہے، عجیب قسم کی سوچ رکھنے والے، ڈیرہ غازی خان کی کہیں کی ویڈیو ہے،
ایک پانی کا ٹینکر آتا ہے اور لوگ پائپ لے کر کھڑے ہوئے تاکہ اپنا اپنا اس میں ڈال کے نا پانی لے سکیں. بہت ڈیرا غازی خان والی سائڈ پہ, راجن پور والی سائڈ پہ پانی کا بہت بڑا ایشو ہے. ظاہر ہے وہ بارانی علاقہ ہے. اس نے جناب اس کو کہا کہ جی یہ کراچی کی ویڈیو ہے یا سندھ کے کسی علاقے کی ویڈیو ہے. تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو آپ اس طرح پیش کریں, جو نہیں ہو رہی ان کو اس طرح اس پر تنقید کریں. یہ ایک اچھی چیز ہے کراچی والوں کے لیے. منصوبے کا افتتاح بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ باقی کام بھی فاسٹ ٹریک پر ہوں گے. باقی جو کراچی کی جو اپنا یونیورسٹی روڈ ہے, بی آر ٹی ہے, ریڈ لائن ہے, سارا. اب تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.